يا لولا قدر الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد والسلام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية يا أخي إني لم أخرج شرا ولا قدرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإسلام في أمة جفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وبسيرة أبي علي بن أبي طالب امام حسین علیہ السلام کو وصیت نامہ کہ جو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے ہوئے بعض علماء نے مکے میں ذکر کیا ہے کہ مکے میں آپ ایک رہے اور بعض علماء نے لکھا کہ مدینہ منورہ سے جب آپ رخصت ہوتے تھے تو آپ کے بھائی حضرت محمد حنفیہ جو باپ سے ایک تھے اور ماں سے الگ، لیکن انسانی گرامی اس کے لیے ایک لفظ بھی ہے ہماری زبان، اگر میں چاہتا تو اس لفظ کا استعمال کر لیتا لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا کہ زبید علیہ السلام کے گھر میں وہاں صرف اور صرف رشتہ ہے، وہاں صرف رشتہ ہے، وہاں بحث یہ نہیں ہے کہ یہ رشتہ سگا ہے یا سوتیلا ہے، لہٰذا حضرت علیہ السلام کے یہاں جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہے، بھائی بھائی ہے، بہن بہن ہے، ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، وہاں سوتیلے کا کوئی تصور نہیں ہے، کیا وہاں سوتیلے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو دو تین جملے اس سلسلے میں کہہ کر کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے یہ تصور نہیں ہے کہ آپ خود اپنے معاشرے کے اندر، اپنے مجتمع کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر کبھی اس لفظ پہ غور کیجئے جب یہ لفظ بولا جاتا ہے، اچھا اس لفظ کے سننے کے بعد جو ایک فکر، جو ایک خیال ذہن میں آتا ہے اس پہ بھی تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی سے تعارف کراتے ہیں کہ یہ ان کے بھائی ہیں اور پھر بیچ میں لفظ آ جاتا ہے کہ سوتیلے بھائی ہیں، تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ سوتیلے بھائی کے لفظ سے جب یہ لفظ آتا ہے تو اس سے ہمارے ذہن میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوتیلے بھائی ہیں تو یقیناً ان میں اختلاف بھی رہتا ہوگا، تو ان کے درمیان ایسے ہی ہوتا ہے، یہی فکر ہے۔ اور کبھی کبھی اس لفظ سے سوتیلے کو بہت سے لوگ اختلاف کرانے کے لیے ہی یوز کرتے ہیں۔ بھائی ہے، کبھی اس ماں کو کہ جسے ہمارے یہاں مائدر ہے، مانی سے کہ یہ ماں تھوڑی ہے تو مائدر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نفرت کا پیغام لفظوں سے دیا جا رہا ہے۔ نفرت کا پیغام ان لفظوں سے دیا جا رہا ہے۔ اچھا کیوں نہ ہو یہ نفرت پیدا کیوں نہیں ہوگی؟ نفرت اس لیے پیدا ہوگی کہ لفظ سوت
وہ ہندی زبان کا لفظ ہو یا سنسکرت کا ہو، میں نے تحقیق نہیں کی ہے اس سلسلے میں، صحیح ہے، اور کوئی خاص تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فیضان گرامی، یہ لفظ صوت جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ صوت کسے کہتے ہیں؟ صوت کہتے ہیں کہ پہلے سے کوئی ایک زوجہ گھر میں موجود ہو، پہلے سے کوئی بیوی گھر میں موجود ہو اور اس کے بعد دوسری بیوی اس مرد کی زندگی میں آئے، دوسری عورت اس مرد کی زندگی میں آئے تو اس عورت کو صوت کہا جاتا پہلی والی کے لیے۔ پہلی والی کی وجہ ہے اس کے لیے یہ صوت بن کے آ رہی ہے۔ فیضان گرامی، یہ رقابت تو خود بخود پیدا ہو جائے گی، کیونکہ پہلے سے زوجہ موجود ہے اور یہ دوسری بیوی جو ہے یہ صوت کہلائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی والی اس سے نفرت کرے گی اور یہ جو ہے پہلی والی سے نفرت کرے گی، تو یہ تو لفظ ہی نفرتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ سلام علیہ محمد والے محمد پیدا ہوتی ہے، اس لیے میں اہل بیت کے سلسلے میں بالخصوص معصوموں کے رشتے میں اس لفظ کو لانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اسلام میں ہمارے دین میں بھائی بھائی ہے، بہن بہن ہے، ماں ماں ہے، یہ رشتوں کا تقدس ویسے ہی ہے، چاہے باپ الگ ہو یا ماں الگ ہو، رشتوں میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ رشتوں میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، رشتہ رشتہ ہے اہل بیت کی نظر میں۔ اور اب آپ کو میں اس کی مثال دے دوں کہ جب جناب ام البنین فاطمہ بنت حزام جب آئی ہیں، تشریف لائی حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں، تو آپ نے آنے کے بعد جب مولا کائنات کی بےہوری پہ قدم رکھنا چاہا تو ایک طرف امام حسن مجتبیٰ اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام موجود تھے استقبال کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے مادر گرامی تشریف لائیے، تو جناب ام البنین نے کہا کہ اے شہزادو، میں آپ کی ماں بن کے نہیں آئی ہوں بلکہ آپ کی فاطمہ بن کے آئی ہوں۔ کیا کہنا؟ میں آپ کی ماں بن کے نہیں آئی ہوں اس گھر کے اندر سے، میں آپ کی فاطمہ بن کر کے آئی ہوں۔ جب یہ لفظ گئے پر صلاۃ پڑھنا محمد والے اللہم گرامی، یہ الفاظ کس نے کہے؟ جناب ام البنین نے۔ دنیا کی کوئی مائدہ آئیے جی، وہ پہلی بات تو شادی سے پہلے ہی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی، بچوں کو جو پہلی بیوی سے ہیں، اور اگر بطور مجبوری یہ رشتہ ہو ہی نہیں رہا سوائے شرط کے ان بچوں کو قبول کرے، تو وہ کہیں نہ کہیں قبول تو کر لیتی ہے لیکن زبانی قبول کر لیتی ہے، اس کا ذہن قبول نہیں کرتا، اس کا دل قبول نہیں کرتا، اسی لیے اس گھر کے اندر پریشانیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ لیکن جب جناب ام البنین آئی ہیں، جناب فاطمہ بنت حزام تشریف لائی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی خادمہ بن کر کے آئی ہوں۔ فیضان گرامی، ماں ہی سے پتا چل رہا ہے کہ جو اس ماں کے شکم میں بچہ وجود پائے گا، کیا کہنا؟ واہ واہ واہ، بھائی جس ماں کا ذہن اتنا صاف ہو، جس ماں کے خیالات اور ماں کے افکار اتنے اچھے ہوں، تو اس ماں سے جو بچہ دنیا میں آئے گا یقیناً وہ کبھی ان شہزادوں کو بھائی نہیں کہے گا۔ کے سوتےلے کا لفظ ہمارے معاشرے سے بھی نکل جانا چاہیے۔ تو ایک طرف تو جناب ام البنین ہیں کہ جو حسن اور حسین کو اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ آپ کا بیٹا کون ہے ہماری زبان میں؟ یعنی جناب عباس، اور جناب عباس کے 3 بھائی، صحیح ہے نا، وہ آپ کے بیٹے ہیں جو آپ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن یاد دلا دوں جملہ بھی کہ جب جناب عباس علیہ السلام 5-6 سال کی عمر کو پہنچے اور چلنے پھرنے لگے اور اپنے بھائیوں سے گفتگو کرنے لگے، ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں گفتگو کرتے ہوئے جملہ کہا، اے بہن زینب، اے بہن زینب،
بس جیسے یہ جملہ کہا تو جناب ام البنین نے ایک مرتبہ جناب عباس کو آواز دی، بیٹا میرے قریب آؤ. بھائی جناب عباس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا یہ تم نے کیا کہا؟ یہ تم نے ابھی تم نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے بہن زینب کہا کہ میرے لال یہ تمہاری بہن نہیں ہے، یہ تمہاری بہن نہیں ہے. آج سے ان کو اپنی شہزادی سمجھنا، بہن نہ کہنا، شہزادی سمجھنا. تو عزیزان گرامی آپ نے اندازہ کیا کہ سوتیلے کا کوئی تصور نہیں ہے. ام البنین نے اپنے بیٹوں کو غلام بنا کے پرورش کیا. یعنی انہیں آقا کہا جناب زہرا کے بیٹوں کو، اور اپنے بیٹوں کو کیا کہا کہ تم ہمیشہ اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھنا. اور آئیے وہ بھی روایت موجود ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے کربلا کا ذکر کیا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کیا تو ایک تمنا کا بھی ذکر کیا ہے، کاش میرے ایک ایسا بیٹا ہوتا کہ جو حسین کی عقیدی جملے بھی بڑے عجیب ہیں، اس جملوں کو سمجھنا چاہیے. امام نے فرمایا ہے کاش میرے ایسا بیٹا ہوتا، اتنا شجاع بیٹا ہوتا جو امام حسین فرزند رسول نبی کے بیٹے کی حفاظت ویسے کرتا جیسے میں نے نبی کی حفاظت کیا. نبی کے بیٹے کی ویسے حفاظت کرتا کہ جیسے میں نے نبی کریم کی حفاظت کی. عزیزو یہ نسبت بھی بہت عجیب ہے، ذرا اسے سوچئے. بیٹے تو امام حسین علی کے بھی ہیں نا بھائی، صلب علی سے دنیا میں آئے ہیں، لیکن کیونکہ قرآن نے کہہ دیا تھا کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و حسنا و حسکم. آیہ مباہلہ میں قرآن نے نبی کا بیٹا کہہ دیا تھا. اس لیے ہمیشہ جب بھی فخر و مباحات کی بات ہوئی، جب بھی جو ہے وہ دو بچوں کے درمیان کوئی ایسی بات پہنچانی ہوئی کہ جس میں ایک کو ہلکا دیکھنا تھا اور دوسرے کو بھاری، تو وہاں پر نسبت ہمیشہ حسن و حسین کی نبی کی طرف تھی کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں. تو یہاں بھی وہی جملے ارشاد فرمائے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے نبی کی حفاظت کی ویسے میرا بیٹا نبی کے بیٹے کی حفاظت حفاظت کرے. تو اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ موجود تھی، زندہ تھی، حیات تھی. ایک وقت جناب زہرا نے یہ کہا کہ کیا نام ہوگا علی، اس کا نام کیا رکھو گے؟ کہا عباس. کہا میں نے نام سوچ کیا عباس. تو جناب زہرا نے کہا کہ وہ تمہارا نہیں بلکہ میرا بیٹا ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں دو مائیں ملی کہ جن کے شکموں سے الگ الگ بیٹے پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا، بلکہ جو شہزادی نے کہا وہ میرا بیٹا ہوگا، وہی ام البنین نے علی کے گھر میں آ کر کے کہا کہ تم علی میرے بیٹے نہیں ہو، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں، بلکہ تم میرے لیے جو ہے وہ شہزادے ہو، میں خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں. یعنی خدا کی قسم دو بیویاں بہت سے گھروں میں مل جائیں گی، ایک کے مرنے کے بعد دوسری بیوی نظر آ جائے گی، لیکن ایسا مزاج کا اتحاد، ایسا فکر کا اتحاد شاید کسی گھر میں دو بیویوں کے درمیان میں ملے. محمد والے ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے، ہم اپنے آپ کو غلامان علی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امام حسین اور باقی ائمہ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے ہیں، ان کے پیروکار ہیں. تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہونی چاہیے کہ اگر کسی کی زوجہ دنیا سے چلی جائے اور دوسری زوجہ اسے دوسری شادی کرنا پڑے تو پھر دوسری آنے والی بیوی جو ہے وہ پہلے والی بیوی کے بچوں کو کبھی غیر نہ سمجھے، انہیں جو ہے اپنا سوتیلا نہ سمجھے، بلکہ ایک ہی رشتہ قائم کرے کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میں ان کی ماں ہوں. سلام پڑھے محمد والے
भाई वो वसीयतनामा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि वो उलमा ने, उलमा सुन्नत और उलमा तशय्यो दोनों ही मोहतरम हैं हमारे लिए। अहले सुन्नत हो या अहले तशय्यो हो, दोनों उलमा हमारे लिए मोहतरम। आलिम आलिम हो किसी कौम का हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, दोनों फरीक़ैन के उलमा ने ये लिखा है, फरीक़ैन के उलमा ने ये लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वसीयतनामा तहरीर फरमाया और तहरीर फरमा करके अपने भाई हजरत मोहम्मद हनफिया के सुपुर्द फरमाया। अब जरा गौर कीजिएगा, इस वसीयतनामे में जो इमाम ने लिखा है वो अहम है कि वो हमारी कौम को, मैं समझता हूँ कि इस मजमून पे, जो वसीयतनामे का मजमून है, इस मजमून पर 2-4 साल अगर मेंबरों से गुफ्तगू हो जाए तो यकीन जानिए कि हमारा माशरा चेंज हो जाए और हम समझ सकें कि करबला के अहदाफ क्या हैं, करबला के मकासिद क्या हैं, करबला क्यों हुई थी, करबला इसलिए नहीं हुई थी जो हम समझे बैठे हैं। और भाई जो हम सोचे बैठे हैं कि करबला इसलिए हुई, नहीं, करबला इसलिए नहीं हुई है जो हमारे जहन में है। करबला हुई है किसी आला मकसद के लिए, किसी बहुत बड़े हदफ के लिए। करबला हुई है बहुत बड़े मकासद के लिए। उन मकासद को समझने की जरूरत है। इमाम लिखते हैं इस वसीयतनामे के अंदर, या अखी इन्नी लमसुज अशरन वला वतरा। कल मजलिस दूसरी तरफ चली गई थी, मैं इसका तर्जुमा नहीं कर सका था कि ए मेरे भाई, न मैं शर फैलाने के लिए निकल रहा हूँ। देखिए पहला ही जुमला देखिए वसीयतनामे का, ए मेरे भाई, न मैं शर फैलाने के लिए निकल रहा हूँ, वला वतरा, और न मैं किसी तरह की बगावत चाहता हूँ। न शर फैलाना चाहता हूँ अपने इक़दाम से, और न बगावत मकसूद है। ये शर क्या है? शर कहते हैं उस बुराई को कि जिसके जरिए से कौम में तफरके हो जाए, और जिसके जरिए से कौम के अंदर जमातें बन जाए। शर हर उस बुराई का नाम है कि जो लोगों को अज़ियत पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए। हम कहते हैं ना कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं, हम कहते हैं वह शरीर है। तो शरीर क्या माना? शरीर है यानी फितना और फसाद करना चाहते हैं, लोगों को बांट देना चाहते हैं, लोगों के अंदर तफरका कर देना चाहते हैं, गिरोह बना देना चाहते हैं। तो इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं? न मैं शर फैलाने की कस्द से निकला हूँ और न मैं बगावत मुझे मकसूद है। मैं ये भी नहीं चाहता कि बगावत करूँ और अपनी उम्मत के खिलाफ खड़ा हो जाऊँ। नहीं, उम्मत के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे, लिहाजा बगावत भी मकसूद नहीं है। वला मुफ्सिदन वला ज़ालिमा, और न इस रूए जमीन में फितना और फसाद करना चाहता हूँ इस इक़दाम के जरिए से, और न किसी पर जुल्म करना चाहता हूँ, न किसी पर जुल्म करना चाहता हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी की तरफ गौर कीजिएगा, इमाम ने शर से मना कर दिया। मेरे इक़दाम का कोई ताल्लुक, कोई राबता शर के साथ नहीं है। मेरे इक़दाम का कोई ताल्लुक, इस करबला के सफर का कोई ताल्लुक बगावत के साथ नहीं है। इस करबला का कोई ताल्लुक फितना और फसाद के साथ नहीं है। इस करबला का कोई ताल्लुक किसी के हक को पामाल करने के लिए नहीं है। और भाई इसका मतलब जितनी बुराइयां इंसानी माशरे, इंसानी सोसाइटी की हो सकती थी, जितनी बुराइयां अखलाक इंसानी में और आदम व अतवार इंसानी में हो सकती थी, उन तमाम बुराइयों से करबला को अलग कर लिया इमाम हुसैन ने। करबला बाद में होगी, अभी करबला हुई नहीं है, करबला बाद में होगी, कुर्बानियां आप बाद में देंगे। तमाम बुराइयों से पहले ऐलान कर दिया कि ये जब कुर्बानियां हो जाएं तो ये न समझे कि करबला किसी भी तरह की बुराई की हामी है, किसी भी तरह की बुराई की हिमायत नहीं करती करबला। इसका मतलब ये है कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम बुराइयों से इनकार करके करबला जा रहे हैं तो फिर अज़ादारी इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र करबला, जिक्र शोहदा, मातम जुलूस, ये सब कुछ भी इसी ऐलान के साथ होने चाहिए कि न इन जुलूसों से कोई शर फैलेगा, न इस मातम से कोई शर फैलेगा, न इन लोगों से कोई शर फैलेगा, और न जो है इस अज़ादारी से कोई शर फैलेगा। अगर ये अज़ादारी इन तमाम चीजों को रोक दे तो खुदा की कसम
سب سے اچھا معاشرہ شیعہ معاشرہ کہلاتا ہے. کیا کہنا واہ واہ سب حسینی ہے غم شاہ کو منانے والے سب حسینی ہے غم شاہ کو منانے والے غم شبیر میں اشکوں کو بہانے والے ہم اپنے سینوں پہ ہیں ماتم کو سجانے والے غم پرچم حضرت عباس اٹھانے والے ہوں عزادار تو وہ جاہو حشم رکھتا ہوں عزادار تو وہ جاہو حشم رکھتا ہوں اپنے ہاتھوں پہ میں غازی کا علم رکھتا ہوں نعرہ حیدری حیدری نعرہ صلوات. ماشاءاللہ یہی تو کربلا کہہ رہی ہے کہ جب عزادار سب حسینی ہو تو کردار بھی حسینی ہو. بے شک کیا کہنا یہی تو کربلا کہہ رہی ہے کہ میں ہر برائی کے خلاف ہوں. جب تم میرے ماننے والے ہو تو معاشرے میں ہر برائی کے خلاف ہو. تم برائیوں کے خلاف رہو. تمہیں اچھائیوں کا حامی ہونا چاہیے. برائیوں سے خود بھی دور رہو دوسروں کو بھی برائیوں سے روکو. تب ایک اچھا معاشرہ بنے گا تب ایک حسینی بنے گے. کیسے ممکن ہے کہ جو جناب عباس کا علم بھی اٹھائے اور پھر اسی ہاتھ سے کسی غریب اور کمزور کے تماشا مارتے ہیں. کیا کہنا کیا جملہ تک کیا ہے ماشاءاللہ. کیسے ممکن ہے کہ کوئی جناب عباس کی وفا کا تذکرہ بھی کرے اور اپنے بھائی پہ ظلم بھی کرتا رہے. کیا کہنا کیا مثال دیا. کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماتم کرتا ہو مظلوم کا اور عدالت میں جا کے گواہی دیتا ہو ظالم کے ساتھ. کیا کہنا کیسے ممکن ہے کہ ماتم کر رہا ہے مظلوم کا گریہ کر رہا ہے مظلوم کا. مظلوم ہے مظلوم کا مطلب مظلوم کا گریہ مظلوم کا تذکرہ اور جب وقت آیا تو مظلوم کا ساتھ چھوڑ دیا ظالم کے ساتھ چلا گیا. جی تو کربلا یہی تو درس دے رہی ہے کہ تم اگر مظلوم سے محبت کرتے ہو تو ہم تو جب جانے کو اس محبت کی دلیل تم اپنی گلیوں میں رہ کے اپنے گھروں میں رہ کے اپنے معاشرے میں رہ کے اس محبت کی دلیل دو کہ جو تمہاری گلی میں ظالم ہو اس ظالم کا کبھی ساتھ نہ دو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دو. ہم سمجھ لیں گے اگر تم ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہمارے ساتھ ہوتے. کیسے پہچانے کہ تم ہمارے ساتھ ہوتے جب تم اپنے محلے کے ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تو سمجھ میں آئے کہ تم مظلوم سے محبت کرتے ہو. کہیں زبانی دعویٰ نہ ہو کہیں زبانی دعویٰ نہ ہو عمل کر کے دکھاؤ. سب کہہ رہے ہیں زیارت پڑھ رہے ہیں امام حسین کی سب کہہ رہے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اے کاش مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے. تو کیا مولا اپنے ساتھ کے لیے بلا رہے تھے اور میں کیا مولا اپنے ساتھ کے لیے بلا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ رہو. ساتھ رہنا فضیلت ہے یا مقصد کو پورا کرنا فضیلت ہے. ہمارے عقیدے میں تم سے کچھ آپ سے پوچھو جو پوچھنا ہے رسالت میں آپ سے پوچھو کے بعد میں ہم سے کیوں رہتے ہو خدا سے پوچھو خدا کی کتاب سے ساتھ رہنا ہمارے عقیدے میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے. اور اللہ کہہ دیا ماشاء اللہ مجمع بہت سمجھدار ہے کیوں دلہ ساتھ رہنا کسی کے ہمارے عقیدے میں تو کوئی فضیلت نہیں. کسی کے ساتھ رہنا یہ کوئی فضیلت نہیں. ساتھ ہو یا نہ ہو اس کے مقصد کو پورا کرے گا. ساتھ ہو یا نہ ہو
جسمانی طور پہ وہاں ساتھ ہو. ذرا تم لوگ مطلب تم اپنا کوئی سوچے گا ساتھ کے معنی دوسرے میں وہ ہے نا. جسمانی طور پہ اس وقت چاہے اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو, لیکن اس کے مقصد کو پورا کرے تو اسی کے ساتھ ہے. اور ساتھ رہ کے بھی مقصد میں کام نہ آئے محمد والے ہم نے کبھی ساتھ رہنے والے کو کچھ سنت نہیں دی. ساتھ رہنے کی بنیاد نہیں دی جی. ہم نے سنت دی اس کے کارنامے کی بنیاد. کیا کہنا کارناموں کربلا ساتھ رکھنا یعنی جسمانی طور پہ ساتھ رکھنے کا پیغام نہیں دے رہی ہے, بلکہ مذہب میں شریک ہونے کا پیغام دے رہی ہے. دین میں اور مقصد میں شریک ہونے کا پیغام دے رہی ہے کہ چاہے جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں کربلا میں 14 سال پہلے ہو یا نہ ہو, قیامت تک آنے والا اگر مقصد میں شریک ہو گیا تو سمجھ لو کربلا کے میدان میں شریک ہے. ہم علی والے اسی در سے دعا لیتے ہیں. بڑھ کے بولے جبرائیل, جب وہ بھاگا ذکر آیا بڑھ کے بولے جبرائیل, لکھ دیا عرشے بری پہ صاحب نام عباس کا. واہ واہ واہ, کیا کہنا. آج یہ گھنٹے کی مجلس تو کئی مجلس ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ, آپ کیا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. بعض لوگ وعدے کو کیا کہتے ہیں کہ اب مزہ نہیں آتا جب تک. عزیزان گرامی, نہج البلاغہ میں میرا رہنما چلا گیا. نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام جنگ جمل کو تشریف فرما. نہج البلاغہ میں ذکر کر رہے ہیں مولا چیز. جنگ جمل میں آپ تشریف فرما ہیں اور جنگ فتح کر چکے ہیں. میدان میں لاشیں بکھرے پڑے ہیں اور مولا فتح ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص حیات آنے کے بعد کہنے لگا, اے امیر المومنین, اے کاش میرا فلاں بھائی آج ہوتا. اے کاش میرا فلاں بھائی آج ہوتا تو اس جنگ کو دیکھ کے, اس فتح کو دیکھ کے, آپ کی کامیابی کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا. اور میں وہ بہت خوش ہوتا. تو امام نے فرمایا کیا وہ ہمارا چاہنے والا ہے؟ کہا ہاں وہ ہمارا چاہنے والا ہے. کہا تو اس کے غائب رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے غائب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ ویسے ہی ہے جیسے یہ مجاہدین یہاں لڑ رہے ہیں. اور بھائی یعنی وہ میرے لیے ویسے ہی جیسے یہ مجاہدین یہاں جنگ کر رہے تھے. سمجھ لو وہ اس جنگ میں شریک ہے. اور ابھی جملہ کہا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے, جا کر کے اس جملے کو دوبارہ سے پڑھیے گا, سوچیے گا تنہائی میں رہ کے. مولا فرماتے ہیں بلکہ وہی نہیں جو ابھی ماؤں کے ارحام میں اور باپوں کے اپنے باپ کے سرخ میں ہیں اور وہ قیامت تک آنے والے ہیں, وہ سب کے سب اگر ہم سے محبت کرتے ہیں تو یقین جانو وہ اس جنگ میں شریک ہیں. ہم علی والے اسی در سے دعا لیتے ہیں. ہم علی والے اسی در سے دعا لیتے ہیں. در شبیر پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. بچھا کے فرش ازا کو جو اپنے گھروں میں ہم
بچھا کے فرش ازا اپنے گھروں میں جو ہم تو بس فاطمہ زہرا سے دعا لیتے ہیں، ہم تو بس فاطمہ زہرا سے دعا لیتے ہیں. نعرہ حیدری. تو یہ جو محبت کے تقاضے ہیں یہ زبانی نہ رہ جائے، بس یہ محبت کے تقاضے زبان پہ نہ رہ جائے، یہ عمل میں اتر آئے، سیرت میں نظر آئے، یہ کردار میں نظر آئے، اور ہمارے کردار میں نظر آئے. کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا ختم نہیں ہوئی. کربلا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو 1400 سال پہلے کسی زمانے میں کسی ایک صحرا میں، کسی ریگستان میں، کسی بیابان میں، کسی جنگل میں واقع ہوا اور وہیں رہ گیا. ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو جہاں ہوئے وہیں رہ گئے، بات ختم ہو گئی. لیکن عزیزان گرامی کربلا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جو 1400 سال پہلے عربوں کے صحرا میں ہوا، عربستان کے ریگستان میں ہوا، وہیں ختم ہو گیا. وہ کربلا ہی کیا کہ جو ختم ہو جائے، وہ کربلا ہی کیا جو ختم ہو جائے یا جو ٹھہر جائے، جو رک جائے. کربلا تو محو سفر ہے، بے شک کربلا تو سفر کر رہی ہے. حل من ناصر ینصرنا کا نعرہ لگاتے ہوئے کربلا محو سفر ہے. جیسے جیسے سفر کر رہی ہے، جہاں جہاں لوگوں کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ کربلا کے مقاصد اور اہداف میں شریک ہو سکیں، وہاں وہاں کربلا ان لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کر دی جاتی ہے اور ایک کارواں تیار ہوتا جاتا ہے، ایک کارواں تیار ہوتا جاتا ہے. جب یہ کربلا کا سفر لبنان کی سرزمین سے ہوا تو وہاں لوگوں میں صلاحیت تھی، ان کو کربلا نے حزب اللہ بنا دیا. جب یہ سفر ایران سے ہوا لوگوں میں صلاحیت تھی، کوئی خمینی بنا، کوئی خامنائی بنا. جب عراق میں جو ہے بیداری پیدا ہوئی اور کچھ لوگوں تک کربلا پہنچی تو وہاں کوئی سیستانی بن کے ابھرا، کوئی قوی بن کے ابھرا، کوئی محسن الحکیم بن کے ابھرا. اس کا مطلب کربلا ٹھہری ہوئی نہیں ہے، کربلا تو محو سفر ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کے قریب سے کربلا گزر رہی ہے اس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ کربلا کو قبول کر سکے. اگر اس نے کربلا کو قبول کر لیا تو کربلا اپنے یہاں شامل کر لے گی، اور اگر اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ قبول کر ہی نہیں پا رہا ہے. اب قبولیت کسے کہتے ہیں؟ عملی طور پہ، کردار کے طور پہ، سیرت کے طور پہ اسے آپ قبول کر لیجیے. کربلا نے ہمیں جو درس دیا اس درس کو آج بھی اپنے کردار میں اتار لیجیے، اپنے کردار میں اتار لیجیے. اور یہ نہیں کہ جتنا جس میں صلاحیت بھی ضروری نہیں کہ کربلا کو خالی مسلمان قبول کرے یا خالی شیعہ قبول کرے اور نہیں. کربلا کے لیے جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے جو قبول کر لے وہ اسی زاویے سے کامیاب. جس زاویے میں قبول کیا ہے کربلا کو اسی زاویے میں کامیاب. کسی نے پورا قبول کر لیا تو پورا ملک کامیاب، اور ملک نے قبول کر لیا ملک کامیاب، اور حکومت نے قبول کر لیا حکومت کامیاب. کسی نے فردی طور پہ قبول کر دیا تو وہ فرد کامیاب، وہ شخص کامیاب. اب میں آپ کو بتاؤں کہ خالی اس کا تعلق نہ مسلمانوں سے ہے نہ شیعوں سے ہے. مہاتما گاندھی نہ مسلمان تھے نہ شیعہ تھے. مہاتما گاندھی نہ مسلمان تھے نہ شیعہ تھے. انہوں نے ایک زاویے سے کربلا کو قبول کر لیا کہ میں ظلم کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. انہوں نے ایک زاویے سے کربلا کو قبول کیا. وہ زاویہ تھا کہ چاہے مقابل میں کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، سپر پاور آ جائے، لیکن میں کربلا سے درس حاصل کر رہا ہوں کہ جیسے امام حسین نے اس وقت کی سپر پاور کے سامنے سر نہیں جھکایا بلکہ اس سے مقابلہ کیا، تو جب گاندھی نے اس زاویے کو قبول کیا تو گاندھی نے بھی انگریز کے سامنے، برٹش کے سامنے سر نہیں جھکایا. تو یہ کس نے نہیں جھکنے دیا گاندھی کا سر؟ کربلا نے نہیں جھکنے دیا. کیا کہنا، زاویے سے قبول کیا تھا، ایک ہی زاویے سے قبول کیا.
تو اس زاویے میں کامیاب ہو گئے. انقلاب آ گیا نہیں آ گیا؟ تو ہندوستان کے انقلاب میں چاہے جو شریک رہا ہو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. سارے جتنے بھی شریک تھے اس انقلاب کو لانے میں، آزاد کرانے میں، عزیزان گرامی وہ سب محترم ہیں، لیکن ان سب کو جو تحریک دے رہی تھی وہ صرف اور صرف کربلا تھی. بے شک اسی لیے مہاتما گاندھی جی نے احمد آباد کے جلسے میں جب یہ آزاد ہو گیا ملک اور ہمارے قانون بھی تیار ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اس وقت جو ہے احمد آباد میں جلسہ ہوا، اس جلسے کو آپ جا کر کے پڑھیے. اس میں کیا کہا تھا؟ مہاتما گاندھی نے کہا تھا ہندوستان کے رہنے والوں، ہندوستان کے واسیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اب دوبارہ کسی کے غلام نہ رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد رہو، دوبارہ سے کسی کے غلام نہ بنو، تو کربلا کو نہ بھولنا، امام کی شہادت کو فراموش نہ کرنا. امام حسین کی شہادت کو فراموش نہ کرنا. اگر تمہیں کربلا یاد رہی تو یاد رکھو کربلا کبھی کسی کا تمہیں غلام نہیں بننے دے گی، اس لیے کہ کربلا آزادوں کے لیے ہے، غلاموں کے لیے نہیں ہے. کربلا کبھی کسی کا غلام نہیں بننے دے. کیوں؟ میرے مولا نے شعار بنایا تھا کربلا کو پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. غلامی تو ہر قدم پہ یہ دعوت دے رہی تھی کہ تم بیٹے کو بچا لو، غلامی کو قبول کر لو، بھتیجے کو بچا لو، غلامی کو قبول کر لو، بھائیوں کو بچا لو، غلامی کو قبول کر لو، عیش و عشرت کی زندگی لے لو، غلامی کو قبول کر لو. لیکن میرے مولا نے کہا اما وہ عیش و عشرت ہی کیا جو کسی کا غلام بن کے عیش و عشرت کرے، کیا کہنا عیش و عشرت ہی کیا ہے. لہٰذا میرے مولا نے ان ساری چیزوں کو ٹھوکر مار کے شہادتیں پیش کر کے دنیا کو بتایا کہ جو شہادتیں دیتے ہیں وہ کبھی کسی کے غلام نہیں ہوتے، اور جو غلام ہوتے ہیں ان میں شہادتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی جو قوم شہادت دے رہی ہے وہ کسی کے غلام نہیں دے ہی اس لیے ہے. اگر غلامی قبول کر لیتے تو ہمارے جلوسوں میں بم وسفوٹ کیوں ہوتے؟ بحث تو یہی ہے کہ بھائی انہوں نے غلامی کو قبول نہیں کرنا چاہتی ہے قوم، اسی لیے تو آج بھی ہم کربلا میں پڑے. آج بھی مسائل کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے ہم کربلا میں کھڑے یا نہیں کھڑے. ابھی 40 کے وقت میں 100 کچھ افراد شہید ہو گئے. ہمارے قریب کے ملک میں جو بارڈر پہ ملک ہے وہاں کیا ہو رہا ہوا آپ نے دیکھ لیا. سیالکوٹ میں ابھی کیا ہوا جی، فائرنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کیوں؟ یہ ساری دنیا مل کے چاہتی ہے کہ اگر یہ غلامی قبول کر لیں، غلامی قبول کر لیں، مقصد ہے کہ یہ غلامی قبول کر لیں، یہ ہمارے غلام بن جائیں. کیا کوئی سمجھ سکتا ہے اس بات کو کہ یہ کراتا کون ہے؟ کراتا کون ہے؟ یہ سب کچھ جلوسوں کے خلاف، اداکاری کے خلاف، ماتمیوں کے خلاف، مظلوموں کے خلاف، یہ کراتا کون ہے؟ عزیزان گرامی، ہماری نظریں دیکھتی ہیں کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں، نہیں، ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ مسلمان بھائی کر رہے ہیں. ہاتھ مسلمان کا ہے، تحریک کسی اور کی ہے. کیا کہنا؟ ہاتھ مسلمان کا ہے، تحریک کسی اور کی ہے، مشن کسی اور کا ہے جس میں مسلمان شریک ہو رہا ہے. مشن ان مسلمانوں کا نہیں ہے، تحریک کو پیچھے سے چلائی جا رہی ہے. اور
پیچھے چلا جائے. انہیں معلوم ہے کہ ہم پوری دنیا پہ قبضہ کر سکتے ہیں, پوری دنیا پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, بشرطے کے بیچ سے کرنا ہے. کیا ہے بابا بابا, یہ بیچ سے اگر کربلا ہٹ جائے تو دنیا کا کوئی ملک نہیں ہوگا جو امریکہ کے قبضے میں نہ ہو, جو اسرائیل کے قبضے میں نہ ہو, جو یہودی اور عیسائیوں کے قبضے میں نہ ہو. اور بھائی کربلا کو ہٹا کے دیکھ لو, پر جتنے کربلا سے منسلک ہیں وہی غلامی سے محفوظ ہیں. جتنے کربلا سے منسلک ہیں وہی غلامی سے محفوظ ہیں. باقی تو سب اپنی عقلیں بیچ چکے, اپنا ضمیر بیچ چکے, اپنے ملک کی زمینیں بیچ چکے, ایمان بیچ چکے, اپنا ایمان بیچ چکے, تو سارے سودے کر لیے. یہ تو کربلا ہے جو ہمیں زمین بیچنے کی اجازت نہیں دیتی. کیا کہنا, ہمیں سودے میں دھیان آنی جاتی. کربلا تو کہتی جب ہم سپر پاور کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم تو 72 تھے, آج تو آپ 72 لاکھ ہیں. جملہ دیکھتے ہیں, واہ 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 واہ, سلامت. خدا کی قسم اگر یہ 72 لاکھ میں کربلا جو ہے 60% عمل میں آ جائے تو یہ 72 لاکھ نہیں ہے, یہ اربوں سے زیادہ ہو جائے. سلام ہے محمد گرامی. دنیا کو غلام بنانے والوں کو جو بیچ میں آئے وہ کربلا بیچ میں آئے, جن پہ کربلا نہیں ہے وہ سب غلامی کو تسلیم کر چکے. کیا کہنا, سب غلام ہو چکے جن پہ کربلا نہیں ہے, اور وہی رہ گئے مٹھی بھر کہ جن کے ساتھ کربلا تھی, وہی جھکنے کو تیار نہیں ہے. مصر کی کیا حالت تھی, سپر پاور 3 مہینے میں حکومت چینج. ذرا خلاف بول کے تو دیکھو, خلاف اگر تمہارے پاس کربلا نہیں ہے تو 3 مہینے لے کر سکتے سپر پاور. جی 3 مہینے میں مصر ختم ہو گیا, تونس 3-4 مہینے میں ختم ہو گیا, عراق 6 مہینے میں تباہ برباد ہو گیا, کویت کے اندر اپنی سیکورٹی جانچیوں میں لا کر سب کچھ ہوا نا. تو یہ 3 مہینے عراق کوئی معمولی حکومت تھی, بڑی پاورفل حکومت تھی اپنے زمانے میں, لیکن انسانی گرامی کیونکہ کوئی آئیڈیا نہیں تھا, کوئی نمونۂ عمل نہیں تھا, کوئی نمونۂ عمل نہیں تھا. لہذا جب نمونۂ عمل اور آئیڈیا نہ ملا تو ملک برباد ہو گیا. اور وہی جو اپنے آپ کو سب سے بہادر سمجھتا تھا وہ چوہے کی طرح بلوں سے پکڑا گیا. جھکانا ظلم کے آگے وہ سر حسین کا ہے, جھکانا ظلم کے آگے وہ سر حسین کا ہے. لڑے ہیں لاکھوں سے تنہا جگر حسین کا ہے. غرور توڑا ہے وہ تیرا ہرملا جس نے, غرور توڑا ہے وہ غرور توڑا ہے وہ جس نے ہرملا جس نے. وہ 6 ماہ کا ننھا پسر حسین کا ہے, وہ 6 ماہ کا ننھا پسر حسین کا ہے. نعرہ حیدری, صلوات. یہ تو 3 مہینے میں ختم حکومت, کسی نظام کو 6 مہینے میں اس کو نابود کر دیا, کسی کو 2 مہینے میں ہٹا دیا, کسی کو کہیں برباد کر دیا, کسی کو کہیں تباہ کر دیا. لیکن وہی سپر پاور 15 سال سے ایران سے آپ میں اس پہ آپ بات چیت ہو رہے ہیں. کیا کہنا, واہ واہ واہ, جزاک اللہ, جزاک 15 سال سے کہہ رہا کہ جی آؤ بیٹھو بات چیت کریں گے. مصر کے ساتھ تو کوئی بات چیت نہ کی, ایران کے ساتھ تو آپ نے کوئی بات چیت نہ کی, فلپائن کے ساتھ تو کوئی بات چیت نہ کی, کوئی بات چیت نہ کی. آپ نے کسی کو ڈائیلاگ کی بیس پہ نہیں بلایا. یہ خالی ایران ہی کو کیوں بلایا جا رہا ہے, انہیں بھی پتا ہے ان سب کے پاس کربلا نہیں تھی, ایران کے پاس کربلا ہے. جو میدان میں ہو سکے, لیکن ان کے پاس آئیڈیا نہیں. یہ
گودوں کے بچے دے دیں گے، آئیڈیا ہے نا، یہ گودوں کے بچے دے دیں گے، یہ شیر خاروں کو دے دیں گے، غلامی کو قبول نہیں کریں گے۔ تاجدان گرامی آج بھی کربلا والے سب اٹھا کے سربلندی سے جی رہے ہیں، بے شک، کیا کہنا، پوری دنیا کے اندر سربلندی سے جی رہے ہیں۔ اسرائیل شور مچاتا ہے، احمدی نژاد نے نیو یارک اور واشنگٹن کی مجلسوں میں، عربوں میٹنگوں میں، جہاں امریکہ کے ایم پی موجود ہوتے تھے، امریکہ کے لیڈران وہاں یہ بار بار کہا، جب احمدی نژاد آیا تھا پریزیڈنٹ میں، تو انہوں نے یہ بار بار کہا کہ اگر ہماری طرف آنکھیں اٹھائیں تو تمہیں یہ بھی پتا نہیں چلے گا اسرائیل تھا کہاں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا، تلاش کرتے رہ جاؤ کہ یہ تھا کہاں۔ عزیزان گرامی، امریکہ میں بیٹھتے کوئی سپر پاور کو لگ رہا ہے، اسی کے ملک میں بیٹھ کے، اسی کے شہر میں بیٹھ کے سپر پاور کو لگ رہا ہے، اور سپر پاور اس کے بعد بھی کوئی اٹیک نہ کر سکے، کوئی حملہ نہ کر سکے، کسی جنگ کا آغاز نہ کر سکے، تو اس کا مطلب کوئی تو راز ہے، کوئی تو راز ہے۔ بس یاد رکھیے کہ جو کربلا والے ہوتے ہیں وہ ظالموں کو للکار دیتے ہیں، اور جن کا تعلق کربلا سے نہیں ہوتا وہ ظالموں کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا تعلق کربلا سے ہے، نہ کل ہم نے ظلم کو برداشت کیا تھا، نہ آج ظلم کو برداشت کریں گے، اور نہ قیامت تک یہ قوم ظلم کو برداشت کرے گی۔ صلی محمد علیہ محمد۔ بنا خمینی کوئی خامنائی نصر اللہ، بنا خمینی کوئی خامنائی نصر اللہ، یہ تو اسلام کے رہبر ہیں ماشاء اللہ۔ دین اسلام کے پرچم کو نہ جھکنے دیں گے، دین اسلام کے پرچم کو نہ جھکنے دیں گے، ہم حسینی ہیں، غم شاہ کو نہ رکنے دیں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، لاکھوں سلام ہو، واہ 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 واہ، لاکھوں سلام ہو اس مجاہد اعظم کہ جس نے معصوموں کی سیرت پہ چلتے ہوئے پورے استقبال کو اور پوری صہیونیت کو، یہودیت کو، عیسائیت کو، سب کو للکار دیا۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ للکار دیا، سب کو للکار دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پارلیمنٹ میں گفتگو ہوئی خمینی صاحب کے زمانے میں کہ یہ پوری دنیا ہمارے خلاف جمع ہو گئی، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ ہم اپنی بات سے کسی حد تک پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر پیچھے نہیں ہٹے، خمینی صاحب نے پوچھا پیچھے نہیں ہٹے تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جائے، نتیجہ کیا ہے اگر نہیں ہٹتے؟ آج ملک برباد ہو جائے گا، صحیح ہے، ملک برباد ہو جائے گا، اسلام تو بچ جائے گا۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کی بات مانتا ہوں کہ ملک برباد ہو جائے گا، ملک بہت پیچھے چلا جائے گا اگر ہم پیچھے نہیں ہٹے، قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا، لیکن یہ بتاؤ کہ ملک برباد ہو جائے گا، اسلام تو بچے گا؟ جو میں نے یہ انقلاب پیدا کیا ہے اس کی نبضیں تو چلتی رہے گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ملک کمزور ہو جائے گا، ملک تباہ ہو جائے گا، کہا ملک کو تباہ ہونے کو اسلام بچ جائے، ایسے کئی ملک اسلام کو تباہ کر سکتے۔ کیا کہنا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، یہ ہے کربلا۔ اب آئیے اپنی بات کریں، بہت دیر ہو گئی ہمیں کربلا کے چاروں طرف گھومتے ہوئے۔ عزیزان گرامی، اگر کربلا سے ہم بھی درس لے لیں اور ہم بھی کوئی عبرت حاصل کر لیں کربلا سے، اور کربلا کو اپنے محلوں میں لے آئیں، کربلا کو اپنی گلیوں میں لے آئیں، کربلا کو اپنی فیملیز میں لے آئیں، کربلا کو اپنے خاندانوں میں لے آئیں، تو دنیا بھر کی ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں۔ کیا کہنا، ہو جائیں گے نہیں؟ بھائی بھائی کے حقوق کو ادا کرے، بہن بھائی کے حق کو سمجھے، بھائی بہن کے حق کو سمجھے، اولاد والدین کے حقوق کو ادا کرے، پڑوسی پڑوسی کا خیال رکھے، محلے والے محلے والوں کا خیال رکھے، شہر والے شہر والوں کا خیال رکھے۔ تو عزیزان گرامی، ساری پریشانیاں دور، سب پریشانیاں دور۔ فرش ادا پہ آئیں تو کربلا کو لے کے آئیں، فرش ادا سے جائیں تو کربلا کو لے کے جائیں۔ کیا کہنا، واہ، جب فرش ادا پہ کربلا لے کے آئیں گے تو کبھی نوحہ پڑھنے میں جھگڑا نہیں ہوگا۔
کیا کہنا جی جب کربلا کو فرش ادا سے لے کے جائیں گے تو گھر جانے کے بعد کبھی کوئی اپنی فیملی میں جھگڑا نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، کبھی کوئی بھائی سے نہیں لڑے گا۔ تو کربلا کو ساتھ رکھیں، جب فرش ادا پہ آئیں تو کربلا ساتھ رہے، تاکہ یہاں اختلافات نہ ہونے پائیں مومنین کے درمیان، اور جب یہاں سے جانے لگیں تو کربلا کو ساتھ رکھیں، جب یہاں سے چلے جائیں تو ایسے ہی رہیں جیسے امام بارگاہ میں تھے، ویسے اپنی فیملی میں رہیں، ویسے اپنے بچوں کے درمیان رہیں، تو کوئی اختلاف ہوگا؟ کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن ہماری پریشانی تو یہ ہے کہ جو نہ لے جانے کی چیز تھی اسے لے گئے، جو نہ لے جانے کی چیز تھی اسے تو ہم لے گئے، سینے سے لگا کے لے گئے، اور جو لے جانے کی چیز تھی اسے یہیں چھوڑ گئے۔ اب آپ بھی سوچیں گے مولانا نہ جانے کس پہلو پہ آ گئے کہ کیا لے جانا تھا کیا نہیں لے جانا تھا۔ لے جانے کی چیز تھی سیرت امام حسین، علی اکبر کا حوصلہ، جوان اکبر کا حوصلہ لے کے جاتا دین میں عمل کرنے کے لیے، بچہ علی اصغر کا حوصلہ لے کے جاتا قربانی کے لیے، بزرگ حبیب اپنے مظاہر کے جو ہے پیری کا جو اس عمر میں جا کے حوصلہ تھا وہ حوصلہ لے کر کے جاتا دین میں عمل کرنے کے لیے۔ مائیں بہنیں یہاں آتی تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بے پردگی کرنے والی کم سے کم جو ہے وہ یہ پردے کا ایک حکم لے کے جاتی کہ ہم کبھی اپنے آپ میں پردہ نہیں ہوں گے۔ جناب زینب کی تو بیٹا چھینی گئی تھی، جناب زینب کی تو بیٹا چھینی گئی تھی، مجبوری ہے، لیکن یہاں جو بے پردگی ہے وہ مجبوری نہیں ہے، اپنے اختیار سے ہے۔ تو جب خود تم بے پردہ ہو تو بے پردگی کو روک کیوں نہیں ہو؟ کیا جملہ دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود پردہ چھوڑ دیا ہے، تم نے خود حجاب کو جو ہے کنڈم کر دیا ہے، تو پھر رو کیوں رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عادت سی ہو گئی، معرفت نہیں ہے، عادت ہے کہ بچپنے سے دیکھا ہے جب بھی بے پردگی اہل بیت کا ذکر ہو تو ہم روتے ہیں، تو اسی عادت کے تحت رو رہے ہیں، اسی عادت کے تحت رو رہے ہیں۔ تو رونے پہ اجر و ثواب جب ہے کہ جب وہ عادت کے تحت نہ ہو۔ عبادتوں میں اجر و ثواب تب ہے جب وہ عادت کی وجہ سے نہ ہو، معرفت کی بنیاد پہ ہو، معرفت کی بنیاد پہ ہو۔ جب عادت کی بنیاد پہ عبادتیں ہوتی ہیں تو وہ معاشرے میں کوئی اثر نہیں رکھتی، وہ سوسائٹی کے اندر کوئی اثر نہیں رکھتی۔ نمازی نے نماز ادا کی عادت کی بنیاد پہ، اگر عادت کی بنیاد پہ نماز ادا کی تو یہ مسجد سے نکلنے کے بعد قرائیوں سے، یہ مسجد سے نکلنے کے بعد قرائیوں سے نہیں رکتا۔ کیوں؟ وہ نماز عادت کی بنیاد پہ تھی، وہ عادت کی بنیاد والی نماز اسے قرائیوں سے نہیں روک سکتی، نہیں روک سکتی۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور بھائی تو آپ نے کون سی ادا کی کہ نماز پڑھ کے جب دکان پہ بیٹھے تو کم دوڑنے لگے؟ جی جب دکان پہ بیٹھے تو کم دوڑنے لگے۔ پھل بیچ رہا ہے ایک مسلمان، پھل بیچ رہا ہے ایک مسلمان بھائی، آگے آگے اپنی طرف سڑے رکھ رکھے اور ادھر دکھانے کے لیے اچھے اچھے، اور دونوں کا پرائز دے رہی ہے، وہ ادھر کے دیکھ کے لیتا ہے، یہ ادھر سے بھر دیتا ہے۔ صلاۃ علی محمد آل محمد، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی تو مجھے انصاف سے بتاؤ، یہ حدیث ظہر کی نماز پڑھ کے آیا اور پھر مسلمان کے ساتھ دھوکہ کر دیا، حدیث جمعے کی نماز ادا کر کے آیا پھر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دھوکہ کرنے لگا، مسلمان بھی چھوڑیے انسانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے لگا، انسانوں کے ساتھ دھوکہ کرنے لگا۔ تو بتائیے اس کی نماز میں اسے فائدہ پہنچایا؟ نہیں پہنچایا، کیونکہ عادت کی بنیاد پہ پڑھی گئی۔ اگر معرفت کی بنیاد پہ پڑھی جاتی
ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جو پانچوں وقت کا نمازی ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے. کیا کہنا. اب خدا کہہ رہا کہ مجھے وہ نماز چاہیے جو تمہیں برائیوں سے روک دے, جو معرفت کے ساتھ ہو. ہمیں وہ نماز چاہیے تم سے جو تمہیں برائیوں سے روک دے. یہ نماز وہ پڑھتا ہے جو برائیوں سے روکتی نہیں ہے. یعنی یہ وہ نماز ادا کرتا جو برائیوں سے نہیں روکتی. پھر پوچھتا ہے علماء سے مولانا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. ارے تو قبول ہونے کا نسخہ تو قرآن میں بتا دیا. جو نماز تمہیں برائی سے روکتی مسجد سے نکل کے خود ہی اپنا اندازہ کرو کہ وہ برائی سے رک گیا یا نہیں. رک گیا تو اس کا مطلب قبول ہو گئی. نہیں رکا تو اس کا مطلب وہ میں نے پڑھی نہیں جو خدا چاہتا تھا. تو جب اس کی چاہت کے مطابق پڑھی نہیں تو کیسے کرے. صراحت محمد علیہ محمد دو تین جملے اس میں بہت اچھا رہے گا. عزیزان گرامی, ہم سب کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کے ہمارے نبی کے علاوہ تمام انبیاء صادقین کے سردار ہیں اور مولا ہے, امام ہے حضرت علی. صحیح ہے. اب اس سے زیادہ تفصیل نہیں کر سکتے. تمام انبیاء ما سبق ہمارے نبی سے پہلے جتنے رسول آئے, جتنے نبی آئے, جتنے اولیاء, جتنے صدیقین, جتنے شہداء, ان سب کے امام ہیں حضرت, ان سب کے مولا ہیں حضرت علی. امام حسن, امام حسین, یہ تو بات پڑ رہی ہے. اب ہم نعرہ لگاتے ہیں ابو ذر کے مولا, یہی ہے. تو یہ تو ہمیں پہلے سے پتا ابو ذر کے مولا. سلمان کے مولا, یہ ہمیں پہلے سے پتا سلمان کے مولا. تو ابو ذر کے مولا کہنے سے اس مجمع میں کچھ ذکر نہیں جاتے. یہ میں نعرہ لگا دیتا ہے جناب سلمان کے مولا یقیناً مولا ہے, لیکن کوئی فکر نہیں ملتی. نعرہ لگا دیتا ہے میسم کے مولا علی, کمبر کے مولا علی, آدم کے مولا, کے مولا ابراہیم کے مولا, سارے انبیاء کے مولا علی. لیکن اسے اپنے لیے کچھ نہیں مل پا رہا. ہمارے مولا کچھ ایسا نعرہ بھی لگنے لگے کہ چوروں کے دشمن. چوروں کے دشمن, جھوٹوں کے دشمن, نمازی کے مولا. اب ذرا سمجھ میں آئے نا کہ بھئی ہاں جب جھوٹوں کے دشمن ہے علی تو میں جھوٹ کیوں بولوں. بھائی جب جھوٹوں کے دشمن ہے علی تو میں جھوٹ کیوں بولوں. جب نمازی کے مولا ہے علی تو میں نماز کیوں چھوڑوں. جی ہو سکتا ہے نہیں. تو عزیزان گرامی کچھ ایسے بھی نعرے بناؤ جس سے تم جو ہے میدان عمل میں آ سکو.
دشمن ہے علی تو میں کیوں جھوٹ بول رہا ہوں؟ جب عاصبوں کے دشمن ہے علی تو میں کیوں غصب کر رہا ہوں؟ یعنی جب بے دینوں کے دشمن ہے علی تو میں بے دین کیوں رہ گیا؟ تو کچھ ایسے نعرے لگاؤ جس سے جو ہے تم میدان عمل میں آؤ، میدان میں اتر سکو، تو دنیا کو پتا چلے کہ بھائی جو جھوٹوں کا جو ہے وہ خلاف بولتے ہیں وہ کبھی خود جھوٹ نہیں بولتے، جن کے مولا لٹیروں کے خلاف تھے وہ کبھی نہیں لوٹتے، جن کے مولا غاصبوں کے خلاف تھے وہ کبھی کسی کی پراپرٹی غصب نہیں کرتے۔ تو اگر یہ سلسلے ہو جائیں تو یقین جانیے کہ ہمارے معاشرے میں بچے کو پتا چل جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور چھوڑنا کیا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ قدم قدم پہ میں علی کے گیت گاؤں گا، علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ میں علی کے گیت گاؤں گا، اور خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو ڈالے گا، میں نام لے لے کر تمہیں یہیں پر جلاؤں گا۔ نام تو سنانے میں بھی ہے علی کا، جس میں کہا گیا جھوٹوں کے دشمن علی، نام سے وہ چلیں گے کہ جن کا تعلق علی کے ساتھ نہ ہو، وہ چلیں گے، اور نام تو جس شکل میں دو گے دشمن تو چلے گا، نام تو جس شکل میں بھی دو گے دشمن چلے گا، لیکن کم سے کم اتنا فرق پڑے گا کہ میں دشمن کہ جو امام حسین نے در خیمہ سے رخصت کیا تو اب حسین در خیمہ پہ کھڑے نہ رہ سکے، در خیمہ پہ کھڑے نہ رہ سکے۔ تاریخ بتاتی ہے جیسے جیسے جناب علی اکبر اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھاتے جاتے تھے ویسے ویسے امام حسین ہاتھ کمر پہ رکھے ہوئے اب امام علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی ہے جو میرے گھوڑے کے پیچھے آ رہا ہے، اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ جس کی قبر چچا کی شہادت میں تو ہوتی وہ میرا ضعیف باپ گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ آنے کے بعد امام کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اے مولا اے میرے بابا، آپ تو مجھے مرنے کی اجازت دے چکے تھے، آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا میرے لال، ایک مرتبہ سینے سے لگا دیا، سینے سے لگانے کے بعد رخساروں کو بوسے دیتے جاتے اور کہتے جاتے اے میرے لال کاش تو صاحب اولاد ہوتے، اے میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ جب ایک جوان بیٹا ضعیف باپ سے مرنے کی رضا مانگتا ہے تو ضعیف باپ سے کیا گزر جاتی ہے۔ ہاں وہ بہت دیر جناب امام حسین اکبر کو سینے سے لگائے ہوئے گریا کرتے رہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اچھا بابا اب ہمیں مرنے کی اجازت دے دیں، مقتل میں جانے دیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اچھا میرے لال جاؤ۔ اکبر نے کہا بابا جب اب ہمارے گھوڑے کے پیچھے نہ آئیے گا، بابا ایک گزارش ہے ہمارے گھوڑے کے پیچھے نہ آئیے گا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا میرے لال میں یہی کھا رہوں گا، لیکن ایک تمنا میری بھی ہے کہ جب تک تمہارا میرا سامنا رہے، اکبر جب تک تمہارا میرا سامنا رہے مڑ مڑ کے اپنے اس ضعیف باپ کو دیکھتے رہنا، تمہارے باپ کو سکون ملتا رہے گا۔ لو جی تو اکبر رخصت ہو گئے، ایک مرتبہ میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا۔ ام لیلا کا چاند نرغہ آدھا میں گھر گیا، برچھیاں لگنے لگی، نیزے چلنے لگے، تلواریں برسنے لگی۔ ایک ظالم نے چھپ کر کے نیزے سے وار کیا، وہ نیزہ سینے میں لگا، وہ جیسے ہی علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ تاریخ نے عجیب جملے لکھے کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے یہ سوچتے ہوئے کہ میرا بابا ابھی تک 70 لاشیں اٹھا چکے ہیں، اب اکبر کا لاشا نہ اٹھے گا، اس جوان کا لاشا ضعیف باپ سے نہ اٹھ سکے گا۔ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، اے اسبے با وفا، ارے میرے بابا سے
अकबर पे इतने वार हुए कि जनाब अली अकबर जिंदगी में टुकड़े टुकड़े हो गए, जगह जगह से जिस्म टुकड़े हो गया। हाजिम तारीख कहती है जब अकबर से घोड़े पे समला न गया, हाथ एक मरतबा गर्दन से छूटे, अकबर जमीन पे आए। अब जो जमीन पे गिरे तो बेटे की अली सीने में टूट गई। आवाज दी, बाबा बेटे का सलाम कबूल कीजिए। हुसैन दौड़े, कहते जाते हैं ना अली, मैं कहूँगा मौला क्या नजफ वाले अली को बुला रहे हो या अली अकबर को पुकार रहे हो? आज़िज़ एक मरतबा खुदावंद आलम किसी ज़ईफ़ बाप को वो मंजर न दिखाए जो मेरे मौला ने अली अकबर का मंजर देखा। क्या देखा? जब करीब पहुंचे अकबर अपने खून में एड़ियां रगड़ रहे हैं, अपने खून में एड़ियां रगड़ रहे हैं। मेरा मौला सरो सीना पीटने लगे। एक मरतबा बैठ गए अकबर के करीब, एक मरतबा कहा मेरे लाल अभी तुम्हारे अंदर जिंदगी बाकी है, हयात बाकी है, मैं चाहता हूँ तुम्हें खेमों तक पहुँचा दूं। एक मरतबा कहा मेरे लाल लाओ दोनों हाथों को उठाओ, मेरे गर्दन में बाहें बना दो। अकबर ने एक हाथ तो उठाया, दूसरा हाथ सीने से न हट सका। पर मेरे मौला ने इस मंजर को देखा, दोबारा से अकबर को जमीन करबला पे लेटाया। अब जो हाथ हटाया तो क्या देखा? अरे नेज़े की अली अकबर के कलेजे में टूटी हुई है। पर मेरे मौला ने एक आस्तीन को उल्टा, एक घुटना जमीन करबला पे देखा। अंबिया और मलाइका की सफ़े करबला में आ गई। अरे आज हुसैन का इम्तिहान हो रहा। तो एक मरतबा मेरे मौला ने ज़ख्म अली अकबर में हाथ डाला। अब जो बर्छी को खींचा तो बर्छी के साथ अकबर का कलेजा निकल आया। वह मतलब मेरे मौला ने सरो सीना पीट लिया। वाह मुसीबता, वाह अकबरा। अरे हुसैन अकबर का लाशा लेके चंद कदम चले, हिम्मत ने जवाब दे दिया, जमीन पे रख दिया। फिर चंद कदम चले, फिर एक मरतबा ताकत ने जवाब दे दिया, मेरे मौला ने जमीन पे रख दिया। जब खेमों से करीब आए क्या देखा? छोटे छोटे बच्चे अलग शलत के नारे लगा रहे हैं। आवाज दी है बनी हाशिम के बच्चों, अरे सही बाप से जवान का लाशा आओ आकर के अकबर के लाशे उतारा। अब क्या था? किसी ने पैरों को थामा, किसी ने सर से सहारा दिया। इस तरह बच्चे लाशा लिए हुए गंजे शहीदा में आए। सही बाप अकबर के लाशे के पीछे पीछे। वाह मुसीबता, वाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयालुल्लज़ीना ज़लमू यंक़लबून बाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद के जरिए से मरहूमीन के दर्जात में इजाफा फरमा। बाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मेरे माबूद बिलखुसूस वो मोमिन मोमिनात जो गुज़श्ता सालों में इस अज़ादारी में हमारे साथ शहीद थे, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के शरीफ थे, इस साल वो हमारे दरमियान नहीं है, उनकी मग़फ़िरत फरमा। बिलखुसूस इस इमाम बारगाह की तामीर में जिन लोगों ने जो है वो ताउन किया और वो आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे माबूद उनके दर्जात में इजाफा फरमा। बाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता सामीईन के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। बिलखुसूस वो मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात के जो दुनिया से जा चुके हैं और उनका कोई साले सवाब करने वाला नहीं है, मेरे माबूद उनकी भी गुनाह ने सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा। बाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मेरे माबूद पूरी दुनिया के अंदर अभी 8 रबीउल तक अज़ादारी का सिलसिला जारी और सारी है। मेरे माबूद दुश्मनान इस्लाम के शर से इमाम बारगाहों की अज़ादारों की जुलूसों की हिफाजत फरमा। बाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता वो दोबारा के राम जो के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रौज़े अक़दस पर जमा हुए, मेरे माबूद उनकी ज़ियारतों को बेहतर कबूल फरमा। हमारे दरमियान जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं, मेरे माबूद उन्हें हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। बाहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते जो ईमान में शफ़ा कामिल मेरे माबूद जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो बे औलाद होने औलाद फरमा, जो औलाद रखते हैं उनकी औलाद को औलाद सालिहा करार दे। मेरे माबूद जो बेरोज़गार हैं रोज़गार का फरमा, जो रोज़गार रखते हैं उनको रोज़गार में तरक्की अता फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा शुमार उनके ग़ुलामों में फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर नज़्म के तौर पर जिसे हम नज़्म कहते हैं शहदाए करबला और